نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملے کا حکم دیا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ سے 150 کلومیٹر عرب کے شمال مغرب میں واقع تھا۔ یہاں سے وہ دوسرے قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے جنگ شروع کی۔ یہودی مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے۔ غزوہ خندق میں اور غزوہ احد میں ان کا نمایاں کردار تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بنو نذیر کے لوگوں کو پناہ بھی دی تھی۔ نبی علیہ السلام نے 1600 اصحاب کے ساتھ ان کی طرف رخ فرمایا اور خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے اور 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا، جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اصحاب کو قلعہ کی طرف بھیجا مگر وہ کامیاب نہ ہوئے۔ اس موقع پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح حاصل کرے گا۔ یہ سن کر اصحاب خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت ان کو حاصل ہو۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا۔ اصحاب نے عرض کیا ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ جب حضرت علی حضور کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو دعوت اسلام دی، لیکن انہوں نے اس کا جواب اینٹ، پتھر اور تیروں سے دیا اور مرحب نکلا۔ اس نے اشعار پڑھے کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر ہوں۔ مرحب آگے بڑھا اور حملہ کیا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا وار کیا کہ ذوالفقار حیدر سر کو کاٹتے ہوئے دانتوں تک آئی۔ مرحب زمین پر گرا اور قتل ہوا۔ مرحب کی فوج نے جب مرحب کو دیکھا تو اس کی فوج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدر بجلی کی طرح ان پر گری اور بڑے بڑے سردار کٹ گئے، اور حضرت علی شیر خدا نے قلعہ کموز کا دروازہ اکھاڑا۔ یہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ 40 آدمی اس کو مل کر اٹھا نہ سکتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مرحب کے ساتھی بھاگنے لگے اور ایسے ہی یہ قلعہ فتح ہو گیا اور 93 یہودی ہلاک ہوئے اور مسلمانوں کو ایک شاندار فتح نصیب ہوئی۔ یہودیوں نے حضور سے درخواست کی اور رہنے کی اجازت مانگی اور معاہدہ ہوا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف جزیہ ادا کریں گے۔